ٹائمز میں خوش آمدید۔ قطر اور بھارت کے تعلقات میں لگاتار گرم جوشی دکھ رہی ہے۔ دونوں ملک اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ قطر نے جس طرح بھارت کے خلاف قدم اٹھایا، بھارت میں شدید ناراضگی بتائی جا رہی تھی، اس کے باوجود دونوں ملکوں کے سربراہان نے جس طرح ملاقات کی ہے، بھارت نے جس طرح قطر کے امیر کا خیر مقدم کیا ہے، استقبال کیا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ قطر اور بھارت کے تعلقات مزید آگے جائیں گے اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا کر یہ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کے لیے قطر نے سمجھوتا کر لیا ہے اپنے نظریہ سے، اپنے اصولوں سے؟ دوسرا سوال بھارت کی حکومت سے یہ ہو رہا ہے کہ کیا بھارت نے ماضی کی تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے؟ کیا ہے پورا معاملہ؟ آگے ہم اس پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ پچھلے دنوں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے انڈیا کا دورہ کیا۔ 17 فروری کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے جہاز نے جب دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام پروٹوکول کو توڑ کر رن وے پر جا کر ان کا استقبال کیا، ان کا شاندار خیر مقدم کیا۔ کل ہو کر کے صدر جمہوریہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے اعزاز میں پریڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ کئی گروپس نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنے پر دستخط کیا۔ امیر قطر نے بھارت میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے جو کپڑا پہنا تو کپڑا بھی امیر قطر سے میچ کر رہا تھا، کرتا پائجامہ، اور صدری کو دیکھیے تو ہر کچھ انہوں نے ان سے ملانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھارت کے وزیر اعظم نے جب ٹویٹ کیا تو بھائی کہہ کر امیر قطر کو خطاب کیا، مکمل سمان کیا اور کہا ان سے ہمارے اپنے تعلقات ہیں، گھریلو تعلقات ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا اور بھارت کے جو تعلقات ہیں مزید آگے بڑھتے جائیں گے۔ حالانکہ بھارت اور قطر کے جو تعلقات ہیں ماضی میں کئی مرتبہ بگڑتے ہوئے نظر آئے، لیکن دونوں ملکوں نے محض اپنے طور پر قدم اٹھایا، ایک دوسرے کے خلاف کھل کر کے کبھی نہیں بولا ہے۔ قطر مسلم ممالک میں اور خاص طور پر عرب دیشوں میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو کھل کر امت کا ساتھ دیتا ہے، مسلمانوں کے مسائل پر آواز اٹھاتا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا نظر آتا ہے۔ افغانستان اور امریکہ کی لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے، طالبان کو پوری دنیا دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں رکھتی ہے، لیکن قطر طالبان کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتا، بلکہ قطر طالبان کو اپنے یہاں دفتر کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ قطر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کراتا ہے، ثالثی کا فریضہ نبھاتا ہے، اور اس طرح امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور ان سب کے پیچھے قطر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح حماس کو پوری دنیا یا کہہ لیجیے دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ جن ملکوں نے حماس کو دہشت گرد نہیں مانا ہے ان ملکوں پر بھی امریکہ کا دباؤ ہے، اسرائیل کا دباؤ ہے، اور وہ ممالک حماس کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ملنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن قطر نے حماس کا اپنے یہاں دفتر کھول رکھا ہے۔ فلسطینی کوز کو قطر کی طرف سے ہر طرح کی مدد ملتی ہے۔ جنگ بندی کرانے کے لیے قطر نے لگاتار جد و جہد کی، عارضی جنگ بندی کرائی، اور اب پرماننٹ جنگ بندی کرانے کا کریڈٹ بھی مکمل طور پر قطر کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ملت کا، قوم کا، تو قطر ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ قطر میں مسلم دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس الجزیرہ ہے، یا کہہ لیجئے مسلمانوں کے پاس اگر کوئی میڈیا ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی کوئی طاقت ہے تو صرف الجزیرہ ہے، اور الجزیرہ قطر نے کھڑا کر رکھا ہے۔ الجزیرہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو الجزیرہ اس پر اسٹوری کرتا ہے، کھل کر آواز اٹھاتا ہے، اور پوری دنیا میں الجزیرہ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے کئی مرتبہ قطر سے تعلقات خراب کیے، الجزیرہ کو ختم کرنے کی مانگ کی، لیکن قطر کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ خود انڈیا نے بھی الجزیرہ کو لے کر کئی مرتبہ قطر پر سوال اٹھایا۔ الجزیرہ کو انڈیا نے کئی مرتبہ بین کیا، کیونکہ الجزیرہ میں لگاتار بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے خبریں دکھائی جاتی ہیں۔ الجزیرہ کو کئی مرتبہ بھارت نے اپنے یہاں بین بھی کیا، لیکن الجزیرہ کا کام لگاتار جاری رہا۔ بھارت اور انڈیا کے تعلقات میں اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ایسے معاملے سامنے آئے جب لگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر سال 2022 میں جب بی جے پی کی نیشنل اسپوک پرسن نپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پورے انڈیا میں احتجاج ہو رہا تھا، مسلمان سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے۔ بھارت کے باہر قطر ایک ایسا ملک تھا جس نے سب سے پہلے بھارت کے خلاف احتجاج کیا، اعتراض کیا، سخت رد عمل دیا، اور
قطر کی وزارت خارجہ نے بھارت کے سفیر کو اپنے ہاں بلا کر اپنا احتجاج درج کرایا اور کہا بھارت سرکار کو چاہیے کہ اس معاملے پر معافی مانگے اور اس کو عہدہ سے ہٹائے۔ اس کے بعد یعنی قطر نے جیسے اس طرح کا رد عمل دیا، اس کے بعد سعودی عرب نے بھی، اور ایک دو نہیں بلکہ 16 مسلم ملکوں نے نپور شرما کے معاملے پر مذمت کی، بھارت کے سفیر کو طلب کیا، اپنا احتجاج درج کرایا اور بھارت سرکار کو جھکنا پڑا، دباؤ میں آنا پڑا اور بی جے پی نے نپور شرما کو عہدہ سے ہٹا دیا۔ جب نپور شرما کو عہدہ سے ہٹایا گیا، برخاست کیا گیا، تب قطر نے بی جے پی کے اکیلیج حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ قطر اور بھارت کے درمیان ایک اور معاملہ ایسا سامنے آیا جس سے لگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، لیکن دونوں ملک خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور وہ معاملہ تھا اگست 2022 میں قطر میں انڈین نیوی کے سابق 8 افسران کے پکڑے جانے کا، اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے۔ انڈین نیوی کے 8 سابق افسران قطر کی ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے جو دفاع کا کام کرتی ہے، لیکن وہ 8 سابق افسران پر الزام لگا اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا، اور قطر نے ان سب کو اچانک گرفتار کر لیا۔ جیسے گرفتاری کی خبر آتی ہے، ایک بہت بڑی خبر تھی، انڈیا آگے کیسے ڈیل کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سال یعنی دسمبر 2023 میں قطر نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا اور قطر کی عدالت نے ان 8 کو سزائے موت سنا دیا، ان کے لیے پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا۔ اس خبر سے اپوزیشن نے بہت زیادہ انڈیا کی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، قطر جیسے چھوٹے ملک کے سامنے بھارت سرکار کو جھکنا پڑ رہا ہے، ہمارے 8 نیوی افسران کو قطر کی سرکار نے، قطر کی عدالت نے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے بعد لگاتار بھارت کی سرکار نے قطر کے ساتھ بات چیت کی، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے قطر کا دورہ کیا اور یہ جو سفارتی کوششیں ہیں کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد اگلے سال یعنی فروری 2024 میں قطر نے 8 میں سے 7 کو رہا کر دیا اور 7 بھارت واپس لوٹ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ رخ خان نے اس میں اہم کردار نبھایا، اس کوشش میں شاہ رخ خان کا رول تھا جس کی وجہ سے 7 کی رہائی ہو سکی، لیکن ابھی تک ان میں سے ایک قطر میں موجود ہے اور ان کی رہائی کے حوالے سے کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تو یہ پورا معاملہ ہے قطر اور انڈیا کے تعلقات کا۔ اس کے علاوہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جو اسرائیل کے ساتھ بھی کھل کر رہتا ہے، جو اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت فلسطین کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، اور بھارت کی جو پالیسی ہے عرب دیشوں کے خلاف ہے، قطر کے خلاف ہے۔ ایسے میں قطر کے امیر کا جو انڈیا کا دورہ ہے بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر قطر کا بھارت کا یہ پہلا دورہ تھا، بلکہ اس سے پہلے سال 2015 میں بھی امیر قطر نے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اسی طرح پچھلے 10 سالوں میں 2 مرتبہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی بھی قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ پہلا دورہ وزیراعظم نریندر مودی نے قطر کا سال 2016 میں 2 دنوں کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا دورہ ان کا پچھلے سال فروری میں ہوا تھا قطر کا، اور جو تیسرے ٹرم کے لیے نریندر مودی صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو اس میں ابھی ان کا قطر کا دورہ نہیں ہو سکا ہے۔ اسی طرح شیخ تمیم بن حمد الثانی کے جو والد تھے شیخ حمد بن خلیفہ، وہ بھی کئی مرتبہ بھارت آ چکے ہیں، 1999 میں، اسی طرح 2005 میں اور 2012 میں انہوں نے قطر کا دورہ کیا تھا۔ بھارت کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی سال 2008 میں قطر کا دورہ کیا تھا۔ تو بھارت اور قطر کے اچھے تعلقات تھے، اور خاص طور پر انڈیا میں جو گیس آتا ہے تو سب سے زیادہ گیس انڈیا میں قطر سے ہی آتا ہے۔ قطر دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے، اور انڈیا اپنی ضرورت کا 40% گیس جو ہے وہ قطر سے خریدتا ہے، اور اگلے دنوں میں یہ جو ٹریڈ ہے اور آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ حال ہی میں انڈیا کی انرجی کمپنی اور قطر انرجی نے ایک معاہدے پر دستخط کیا ہے جس کے تحت سال 2028 سے سال 2048 تک انڈیا قطر سے ہر سال 75 لاکھ ٹن گیس خریدے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا بھارت سے اور بھی کئی چیزیں لیتا ہے، جیسے LNG ہو، LPG ہو، اسی طرح المونیم، پیٹرول اور دوسرے جو ساز و سامان ہیں، یہ سب انڈیا قطر سے خریدتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر بھی انڈیا سے اناج، سبزیاں اور کچھ فروٹس لیتا ہے۔ تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات ہیں۔ سال 2023 میں قطر اور انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ اور تجارت تھی وہ دنیا میں تیسرے نمبر پر تھی۔ سب سے پہلے نمبر پر چین، اس کے بعد جاپان، کوریا، اور
और तीसरा नंबर उसमें कतर का शामिल था। तो कतर और इंडिया के दरमियान जो तिजारत है वो हमेशा बढ़ती रहती है। दोनों मुल्कों की जो तिजारत है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब कतर ने इंडिया में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। कतर और इंडिया में एक दूसरे को लेकर के नाराज़गी भी रहती है, लेकिन खुलकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ सामने नहीं आते, बल्कि अपने ताल्लुकात को लगातार बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि हालिया दिनों में जब अमीर कतर ने भारत का दौरा किया तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शानदार इस्तकबाल किया और ट्विटर पर मोदी ने क्या लिखा, आप उसको सुनिए। अपने भाई कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट गया था। आशा करता हूं कि उनकी भारत यात्रा सफल रहेगी। मंगलवार 18 फरवरी को होने वाली मुलाकात को लेकर उत्साहित हूं। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी एक्स पर लिखा। उन्होंने क्या लिखा, आप उसको भी सुनिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी भारत यात्रा पर आए हैं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली उनकी मुलाकात दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेगी। इसी तरह भारत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने भी कतर के एक मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात की, जिनका नाम है शेख फैसल बिन सानी, जो सानी फैमिली से आते हैं, जो किंग फैमिली है कतर की। तो कतर और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कतर उन देशों में शामिल है जो लगातार इस्लामी उसूलों पर अमल कर रहा है, उम्मा का साथ दे रहा है और किसी के सामने नहीं झुका है। अब राइट विंग मीडिया ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया कि जब नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा हुआ तो अमेरिका ने भारत से कहा कि तुम हमसे गैस खरीदो, हमसे तेल खरीदो, हम सस्ता देंगे। इसलिए कतर के अमीर ने फौरी तौर पर भारत का दौरा किया, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों मुल्कों का ये जो दौरा है बहुत पहले से शेड्यूल था और पिछले 10 सालों में अमीर कतर इंडिया नहीं आए थे, तब उन्होंने इंडिया आने की दावत को कबूल किया और भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। और कतर ने भारत की सरकार से कई मुद्दों पर बातचीत की, उसमें फ़लस्तीन का मुद्दा भी शामिल है। और यही वजह है कि इसराइल की मुखालफत के बावजूद भारत की सरकार ने गज़ा पट्टी के लिए मदद भेजी है और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब वोटिंग हुई तो भारत सरकार ने फ़लस्तीन के हक़ में लगातार कई मरतबा वोट किया। भारत सरकार ने फ़लस्तीन को लेकर के जो अपनी पुरानी पॉलिसी थी उसको अभी तक बाकी रखा हुआ है। जहाँ तक इसराइल के साथ सफारती रिश्तों का मामला है, ताल्लुकात का मामला है, तो भी भारत और इसराइल के दरमियान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बनाए रखने के लिए भारत सरकार खुलकर फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी की मुखालफत भी नहीं कर सकती है। जो आरएसएस का तबका है, जो राइट विंग है, जिनको दिन रात इस्लाम और मुसलमानों से नफरत पर मबनी मैसेज करने पड़ते हैं, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमीर कतर से न मिले, सऊदी अरब के प्रिंस से न मिले, मुस्लिम दुनिया से उनके ताल्लुकात न हो। खुलकर जो भारत की सरकार है इसराइल के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाए, लेकिन ऐसा भारत के हक़ में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। मजबूरी है अमीर कतर से मिलना, अरब देशों से ताल्लुकात को बचाए रखना। और यही वजह है कि जब जब इस तरह की कोई मीटिंग होती है, भारत सरकार के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। हाल ही में जब अमीर कतर आए और दोनों गले मिले तो सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने लिखा, बाहर के मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है और भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन सलमान से जब मिलते हैं तो गले लगते हैं, अमीर कतर से मिलते हैं तो गले लगते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को वो इस तरह गले नहीं लगाते। लगातार उनके खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ दिन रात नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगातार तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। खैर, अच्छी बात यह है कि कतर और भारत के जो ताल्लुकात हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हैदराबाद हाउस में जो 18 फरवरी को मीटिंग हुई तो उसमें 8-9 मामलों पर दस्तखत हुए। उसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई जिसको लेकर ट्रोल किया गया। दरअसल पिछले दिनों भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का दौरा किया तो अमेरिका के दौरा के दौरान ट्रंप ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म को वो सम्मान नहीं दिया, वो एजाज़ नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर आकर भारत के वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप ने मुलाकात भी नहीं की। हालांकि इससे पहले इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का और उनके बादशाह का दौरा हुआ था, व्हाइट हाउस का, अमेरिका का, तो ट्रंप ने खुद बाहर आकर इन सबसे मुलाकात की थी। लेकिन जब मोदी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो ट्रंप ने बाहर आकर उनसे मुलाकात नहीं की। जब गाड़ी से उतर रहे थे नरेंद्र मोदी तो वहाँ पर ट्रंप खड़े नहीं थे, बल्कि कोई दूसरी ऑफिसर, एक खातून वहाँ पर खड़ी थी। तो इसको भी लेकर के कहा गया कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म को एजाज़ और सम्मान नहीं मिला। उसके बाद इंडियन मीडिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक तस्वीर सामने आती है और वो तस्वीर थी गेस्ट बुक पर सिग्नेचर करने की। और गेस्ट बुक पर सिग्नेचर जब होता है तो ये उसूल है या एक प्रोटोकॉल होता है कि जो मेहमान हैं वो चेयर पर बैठे रहेंगे और उस मुल्क का जो हेड है वो पीछे खड़ा रहेगा और वो पीछे खड़ा होगा, उसके सामने मेहमान बैठे होंगे, उस पर सिग्नेचर होगा।
तो ट्रंप भी पीछे खड़े थे, नरेंद्र मोदी चेयर पर बैठे थे और उस पर साइन कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया ने कहा कि देखो ट्रंप जो दुनिया के सुपर पावर मुल्क का सदर है वो खड़ा है, मोदी उसके सामने बैठकर सिग्नेचर कर रहे हैं, ये है मोदी की ताकत। लेकिन अब ऐसी तस्वीर यहाँ की भी सामने आई। अमीर कतर गेस्ट बुक पर साइन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब पीछे खड़े थे, उन्होंने कुर्सी उनके लिए खिसकाई बैठने के लिए, वो बैठे और पीछे खड़े थे। तो उसी तरह की तस्वीर है कि अमीर कतर बैठकर साइन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब पीछे खड़े हैं। और दरअसल ये सिफारती प्रोटोकॉल होता है जो हर मुल्क के दो सरबराह जब मिलते हैं तो इस तरह का मामला सामने आता है, इस तरह की तस्वीर सामने आती है। तो इस तस्वीर को लेकर के लोगों ने पूछा भक्तों से कि कल जब तुम इस तरह की बात कर रहे थे कि ट्रंप को झुकना पड़ा मोदी के सामने, ट्रंप को कुर्सी सीधी करनी पड़ी मोदी की, तो आज मोदी साहब को भी तो कुर्सी सीधी करनी पड़ी है अमीर कतर के लिए। तो अब उस तरह की हेडलाइन क्यों नहीं, अब उस तरह की सुर्खी क्यों नहीं? इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।